بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ پوری طرح اس معاملے میں جو ہے وہ تیار ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے. تو عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی باہر میں نے دیکھا ہے بڑا گڈی گڈی ہو رہا ہے. کون سے والے چیئرمین کی بات سنیں؟ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے نا وہ کافی میجر کنسرن ہے کہ یہ جو سول نافرمانی والا جو کام ہے نا یہ تو ڈائریکٹ آپ بیسکلی اپنے آپ کو ریاست کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں. یہ ڈالر اگر آنے ہوتے ہیں باہر سے آرمی ویلفیئر ٹرسٹ میں نہیں جانی ہوتی کہ بیٹا کچھ بھی بن جانا محمد عامر مت بن. انٹرویو مانگ رہا ہے, اس نے کہا جی آپ ان کو جا کے کہیے گا میں نا $1500 لوں گا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, ہفتے کا اختتام ہے اور اس ہفتے کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور پچھلے 12 گھنٹے میں خاص طور پہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے. اور اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اس ویڈیو کے اینڈ پہ میں تھوڑا سا محمد عامر کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا جنہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے. کچھ میں اس کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گا, لیکن کچھ دیگر خبریں جو ہیں وہ پہلے شامل کرتے ہیں. ایک خبر جو ہمارا کبوتر لے کر آیا ہے جناب, وہ یہ ہے کہ وائس آف امریکہ بیسکلی ایک چینل ہے, آپ جانتے ہیں بڑا مشہور چینل ہے اور وہ پاکستان میں بھی آپریٹ کرتا ہے. تو انہوں نے اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ جس گھر کے اندر اپنا آفس بنایا ہوا تھا اور جہاں سے وہ آپریٹ کر رہے تھے, اس مکان کے جو مالک ہیں ان کو سی ڈی اے کی جانب سے جو ہے وہ نوٹس بھیج دیا گیا ہے. اور نوٹس بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب آپ یہاں پہ کس چکر میں ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, کیونکہ ریزیڈینشیل ایریا کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی کوئی کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی. اچھا, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا کہ ماضی کے اندر بھی جو ہے وہ بہت سے ٹیلی ویژن چینلز پاکستان کے انہوں نے اپنے آفیسز وغیرہ یہ سب کو جو ہے ریزیڈینشیل ایریا کے اندر بنایا ہوا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت بھی پاکستانی چینلز کی میں بات کر رہا ہوں, ان کو بھی جو ہے وہ یہ نوٹسز ہوئے تھے اور اس کے بعد بہت سے چینلز نے جو ہے اپنے دفاتر کو شفٹ کیا تھا. تو وائس آف امریکہ کو بھی جو ہے وہ اب یہ نوٹس دیا گیا ہے. بیسکلی ان کے اس اونر کو, جو اس بلڈنگ کے اونر ہیں, ان کو یہ نوٹس دیا گیا, یہ جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ جناب جنوبی کوریا میں 6 گھنٹے مارشل لا لگانے والے صدر یون سے کیول کے خلاف مواخذے کی دوسری تحریک 2/3 اکثریت سے جو ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے. اور رپورٹس کے مطابق مواخذے کی دوسری تحریک کامیاب ہونے کے بعد صدر کو ان کے فرائض سے معطل کر دیا گیا ہے. میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اب عدالت فیصلہ کرے گی کہ آیا صدر کو عہدے سے ہٹایا جائے یا نہیں. مارشل لا لگانے والے صدر نے معافی مانگی لیکن وہ بچ نہ پائے. اب بھی عہدے پر برقرار ہیں لیکن اختیارات نہیں ہیں. ان کے مواخذے پر پارلیمنٹ کے باہر عوام نے جشن منایا. انہوں نے بیسکلی مارشل لا لگا دیا تھا اور وہ مارشل لا جو ہے صرف چند گھنٹے چل سکا تھا کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر جو سیاستدان موجود تھے انہوں نے اس کے اگینسٹ آواز اٹھائی تھی اور بڑا اس کو ریزسٹ کیا تھا. اور وہ لوگ سارے کے سارے جو ہے وہ پارلیمنٹ پہنچ گئے تھے اور پارلیمنٹ میں جا کے جو ہے اس کے اگینسٹ انہوں نے ووٹنگ کی تھی. اور جب یہ ناکام ہو گیا, یہ مارشل لا ناکام ہو گیا, تو اس کے بعد سے جو ہے وہ اس صدر کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لینے کا, جبکہ اس صدر نے معافی بھی مانگی. انہوں نے کہا جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, آئندہ کبھی نہیں ہوگا. لیکن انہوں نے کہا نہیں, یہ ہو نہیں سکتا, آپ نے مارشل لا لگانے کی بات کس طرح کی. تو 2/3 میجورٹی کے ساتھ. اچھا, میں صرف ایک موازنہ دیکھ رہا تھا کہ ابھی 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پاکستان میں منظور ہوئی ہے اور وہ بھی 2/3 میجورٹی سے ہوئی ہے. لیکن یہاں پہ جو 2/3 میجورٹی ہے وہ کس طرح بنی, کس طرح بنائی گئی, کس طرح ترلے واسطے, کچھ جگہوں کے اوپر جو ہے آرم ٹوسٹنگ بھی ہوئی اور اس کے بعد لوگ جو ہے وہ مطلب کچھ لوگ غائب ہو گئے. اچھا, وہ جو غائب ہوئے تھے, میں ایک دم مجھے اس پہ بھی یاد آ گیا, آپ کو یاد ہوگا اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جو ہے وہ غدار وطن ڈکلیئر کیا گیا تھا, ان کی تصویریں لگائی گئی تھیں. کیا بنا اس ساری چیز کا؟ وہ ان کو جو ہے وہ شو کاز نوٹسز جاری کیے گئے تھے, اگر آپ کو یاد ہو. تو کیا بنا اس کا؟ کچھ بھی نہیں. بس صرف ان لوگوں نے ان کو شو کاز نوٹس جاری ہوئے, انہوں نے اس کے جواب دے دیے, اس کے بعد مٹی پاؤ والا فارمولا جو ہے وہ چل گیا. تو یہ اس طرح ہوتا ہے جب آپ کے نظام کے اندر جو ہے وہ غیر جمہوری طاقتیں گھسی ہوئی ہوں نا, تو پھر دس از واٹ ہیپنس. اب پاکستان تحریک انصاف اگر واقعی اتنی جمہوری تھی تو پھر اس کے بعد ایکشن لیتی, نہیں لیا. اور جس طرح وہ 2/3 میجورٹی بنائی گئی, کسی نے کوئی ایکشن لیا, نہیں لیا. وہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پہ مارشل لا لگانے کی کوشش کی اور 2/3 میجورٹی کے ساتھ لوگوں نے آ کے کہا کہ نہیں, ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور کسی صورت اس بات کو نہیں مانیں گے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ بھی پاکستان میں یہ ہوگا, یہ جو سیاسی جماعتیں پاکستان کے اندر موجود ہیں یہ کسی غیر جمہوری عمل کے لیے کبھی اکٹھی ہوں گی؟ کبھی اس طرح ہوگا؟ نہیں. کوئی نہ کوئی بیچ میں پتلی گلی سے نکل جائے گا کیونکہ اس کو اپنی ڈیل کرنی ہوگی, اس سے اپنا فائدہ حاصل کرنا ہوگا اور وہ نکل جائے گا بیچ میں سے. تو دس از, میں وہ بار بار کہتا ہوں نا کہ آپ کی جو سوسائٹی ہے نا, آپ کا جو ملک ہے وہ ابھی جمہوری طور پہ میچور ہی نہیں ہے. وہ 2 چیزوں میں امیچور ہے, ذہن میں رکھیے گا. ایک جمہوریت کے لحاظ سے یہ ابھی بھی امیچور ہے, اور ایک ڈیجیٹل معاملات کے حوالے سے. ڈیجیٹل معاملات سے مراد کیا ہے؟ ان کو فیک نیوز کے ذریعے بیوقوف بنا لیں,
ان کو لونڈے لپاڑوں کے ذریعے بیوقوف بنا لیں. ان کو کوئی بھی فلائر جو ہے کہیں پہ بھی لونڈا لپاڑا, کہیں پہ بھی کسی کھگا منڈی یا کسی جگہ پہ بھی وہ بیٹھا ہوا جو ہے نا, اس نے اپنے کمپیوٹر کے اوپر ایک فلائر بنانا ہے, اس کو ٹچز دینے ہیں تھوڑے سے, اس کو سوشل میڈیا پہ پھیلانا ہے, اور لوگوں نے اس کو بغیر دیکھے کہ یار یہ سچ ہے جھوٹ ہے انہوں نے مان لینا ہے, اور اس کے بعد اپنے سیاسی نظریات جو ہیں اس کے مطابق بنا دیتے ہیں. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر نا یو نیڈ مچ مور اسٹرکٹر لاس. فیک نیوز کے حوالے سے, 2 نمبر خبریں پھیلانے کے حوالے سے آپ کو بہت اسٹرکٹ لاس کی ضرورت ہے. تو جب تاکہ ان لوگوں کے اگینسٹ ایکشن ہو, اور یہ بھی, اور صحافتی برادری کو بھی جو ہے نا وہ ایسے جو ایکٹیوسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, جو سیاسی ایکٹیوسٹ صحافیوں کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ دن رات صرف ایک ہی جماعت کی تعریفیں کرتے ہیں, اور وہ کوئی بھی جماعت ہو, میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا, ان کے پروٹیکشن کے لیے, ان کے نظریے کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ بیٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور جب ان کے آپ آرم ٹویسٹنگ کرتے ہیں اور جا کے آپ کہتے ہیں بھائی آپ نے فیک نیوز کیوں نہیں, تو کہتے ہیں دیکھیں ہم صحافی ہیں, ہماری آواز بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. اگر ان کو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس شخص نے کوئی فیک نیوز دی ہے, اس کا بالکل احتساب ہونا چاہیے. ایکٹیوسٹ کو صحافت کا لبادہ اوڑھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ جو صحافتی یونینیں ہیں نا, انہیں بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ درست کرنے کی ضرورت ہے, ان کو بھی اپنے اس ایکشن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. خیر بات کہیں سے کہیں چلے گی. اچھا جی, سلمان احمد صاحب پاکستان تحریک انصاف کے, پتہ نہیں میں ان کو رہنما اب مزید کہوں یا نہ کہوں. بائی دا وے ان کے ایک بڑے قریبی تو نہیں, ان کے ایک جاننے والے نے مجھے رات کو میسج کیا, میں وہ بھی میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ سلمان احمد صاحب نے, آپ کو یاد ہے کہ بشرا بی بی کے خلاف جو ہے بہت سی ٹویٹس کی تھیں, ان کو ایجنٹ کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ پورے اس کے تحت چل رہی ہیں. اس کے بعد خان صاحب نے جو ہے بڑا سخت رد عمل دیا ہے اڈیالہ جیل کے اندر سے, اور انہوں نے کہا جی سلمان احمد کا جو ہے دماغ خراب ہو گیا ہے, اور اسے کہہ دینا کہ آج کے بعد جو ہے وہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, ڈسون کر دیا گیا ہے سلمان احمد صاحب کو. تو انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا if we as a people are free to criticize Benazir Bhutto, Fatma Jinnah, Maryam Nawaz Sharif, Zardari's children, etc. because they speak in the public's affair, then what special license to kill is bestowed on others who speak out politically and portray themselves as leaders? It would be grossly hypocritical and self-defeating to focus critique on only your usual suspects. Death to Garrison mentality. اب وہ بیسکلی آگے سے جواب, بیسکلی علیمہ خان صاحبہ نے بھی ان کے بارے میں بات کی تھی, ان پہ تنقید ہوئی. تو سلمان احمد صاحب نے کہا ہے کہ جی اگر ہم نواز شریف پہ تنقید کر سکتے ہیں, مریم نواز پہ کر سکتے ہیں, فاطمہ جناح پہ تنقید ہوئی ہے, زرداری کے بچوں کے اوپر ہوئی ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ملک کے اگلے لیڈروں کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر باقیوں کے اوپر کیوں نہیں؟ یعنی کہ ان کا مقصد ہے کہ پھر بشرا بی بی پہ کیوں نہیں, وہ کیوں پیچھے رہیں؟ یہ کیا مینٹالٹی ہے کہ وہ کہ آسمان سے اتریں؟ ایک اور انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا all of my evidence has been shared with relevant authorities since it includes incriminating information. My lawyers have instructed me to only present it in an international court of law. As my international efforts to help release Imran Khan gather momentum, the truth will be revealed in the end. Saving Imran Khan's life is of paramount importance. There are many who want him eliminated so they can take over PTI. The late Benazir Bhutto is an example of how the military establishment works when a leader is uncontrollable or not making a deal with the devil. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ جس طرح ہوا تھا, ان کی ایک مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب وہ ڈیلیں نہیں کر رہی تھیں تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا. اچھا یہ ویسے سلمان صاحب کے میرے خیال میں یا تو نالج کم ہے یا کیا بات ہے, یہ کہ جی محترمہ بینظیر بھٹو جو ہے وہ ایک ایگزامپل ہے کہ جی وہ انکنٹرولیبل تھی, انہوں نے ڈیل نہیں کی تھی. محترمہ بینظیر بھٹو نے مشرف صاحب کے ساتھ ڈیل کی تھی بھائی, وہ کلیئر کٹ ایک ڈیل ہوئی بھی تھی, ایسی بات نہیں ہے. آپ کو پتہ نہیں انفارمیشن نہیں ہے یا بیٹھ کے. مجھے ایکچولی ایک صاحب ہیں جو سلمان احمد صاحب سے ملے بھی ہوئے ہیں, امریکہ کے اندر ہی ہوتے ہیں, انہوں نے مجھے رات کو میسج کیا. ظاہری بات ہے میں ان کی آئیڈینٹی ریویل نہیں کروں گا, لیکن وہ مجھ سے انہوں نے اپنی رائے دی سلمان احمد صاحب کے حوالے سے. ان کی رائے یہ تھی, انہوں نے کہا کہ سلمان احمد صاحب جو ہے نا وہ زندگی میں انہیں یہ لگتا ہے کہ کافی حد تک ارریلیونٹ ہو چکے ہیں, پولیٹیکلی ارریلیونٹ ہو چکے ہیں, ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. ظاہری بات ہے ایک زمانے میں سنگر تھے, وہ بھی اب ختم ہو گیا سارا کچھ, جنون بینڈ وغیرہ اس کے اندر کافی ایکٹیو تھے, وہ بھی سارا کچھ ختم ہو گیا, پولیٹیکلی بھی اب ختم ہو گیا. سلمان صاحب جتنی دیر یہاں پہ تھے پاکستان میں جب تھے اور پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ تھی, پھر بھی ان کو وہ بلا لیا جاتا تھا, وہ گٹار گٹور وغیرہ جو ہے وہ بجا لیتے تھے, لیکن اس کے بعد تو بالکل ہی اب ختم ہو گئے ہیں. تو یہ ان کی رائے تھی ان صاحب کی کہ سلمان صاحب یہ جو کچھ بھی اب حرکتیں کر رہے ہیں نا, یا یہ ٹویٹس وغیرہ کر رہے ہیں, یہ بیسکلی ریلیونٹ رہنے کی خاطر وہ یہ ٹویٹس کر رہے ہیں. ان کی رائے ہے, ظاہری بات ہے, ہی ہیز ہز اون اوپینین. لیکن میں میری نظر میں یہ صرف اگر تو ایسا ہی ہے تو یہ صرف سلمان صاحب کا مسئلہ نہیں ہے, یہ میں آپ کو کھل کے بتاؤں. میں اکثر اسی لیے کہتا ہوں کہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا, آپ اگر ان کو اٹھا کے دیکھ لیں, ان کی زندگی میں اور کیا ہے کرنے کو, اور کچھ بھی نہیں ہے.
وہ یا ویلاگس کریں گے بیٹھ کے زیادہ سے زیادہ, یہ ویلاگس ہی کریں گے نا اور کوئی کام دھندہ نہیں ہے, کوئی نوکریاں نہیں, نوکریاں چھوڑ دی ہیں ساری سب نے. آپ سب کا اٹھا کے دیکھ لیں, جتنا اس وقت ویلاگر باہر بیٹھا ہوا ہے نا, اسے کوئی اور کام دھندہ نہیں ہے. اس کا ذریعہ معاش جو ہے وہ صرف ایک ہی چیز ہے, اور وہ ہے یوٹیوب یا فیس بک کے اوپر ویلاگس کرنا بس. اب اگر وہ کوئی چٹپٹی چیز مارکیٹ میں نہیں لے کر آئیں گے, یا وہ کوئی ایسی فیک نیوز نہیں لے کر آئیں گے, یا کوئی ایسی کنسپریسی تھیوری نہیں لے کر آئیں گے, تو کوئی بھی نہیں ان کو دیکھے گا. میں اسی لیے آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں بات کر رہا تھا, میں اسی لیے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اگر آپ نے کسی صحافی کی ایکچولی کریڈیبلٹی کو دیکھنا ہے نا, آپ چھوڑ دیں, آپ جائیں 1 سال پیچھے. آپ نے تو اب دیکھ لیا نا, آج آپ دسمبر 2024 میں کھڑے ہوئے ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ دسمبر 2023 میں چلے جائیں, اور دسمبر 2023 میں جا کے انہی ویلاگرز کے جا کے ویلاگز دیکھیں. آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یار اس وقت جو ان لوگوں نے جو باتیں کہیں, یا جتنی انہوں نے لوگوں کو پٹیاں پڑھائیں, اس میں سے کتنی چیزیں اب تک ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں, یا ایکچولی جس نے اس وقت جو اینالائز کیا وہ واقعی آگے چل کے ویسے ہی ہوا. تو آپ کو پتہ لگ جائے گا ایک آدمی جو ہے وہ کتنا تگڑا ہے. میں ایک اور صاحب ہیں, ان کے بارے میں نوٹ کر رہا تھا کہ ابھی انہوں نے ریسنٹلی پھر ایک نئی پٹی پڑھانا شروع کی ہے. ابھی میں ان کی پتہ نہیں کوئی ٹویٹ کا ہے یا ویلاگ تھا, ایک فلائر تھا, وہ میں نے دیکھا. جناب اگلے 2 ہفتے میں آپ دیکھنا جناب عمران خان صاحب جو ہے نا, ان کا مومنٹم بننے لگا. آپ دیکھیے گا ان کا مومنٹم بننے لگا. او بھائی, او میرے بھائی, پچھلے 1 سال سے آپ ان کو 36 دفعہ رہا کروا چکے ہیں, ڈیٹے دے کے. یہ اے 15 دن, اے مہینے دے آخر, اے اگلے مہینے. یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے. ایسی جھوٹی تسلیاں دینے والا پاکستان تحریک انصاف کی فیور میں بات کر ہی نہیں سکتا. وہ اپنی دکانداری کر رہا ہے, اس کو اور کوئی کام دھندہ نہیں ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. وہ اس طرح کی پٹیاں, اس طرح کے لالی پاپ آپ لوگوں کو اگر سبز باغ نہیں دکھائے گا, وہ بیچے گا کیا بیٹھ کے؟ اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے کرنے کو, اور کچھ نہیں کر سکتا وہ. تو میں اسی لیے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس قسم کے رنگ بازوں سے, ٹوپی بازوں سے بچ کے رہا کریں. ان کے ماضی کے جا کے ویلاگز دیکھیں, تاکہ آپ کو پتہ لگے ان کی اسیسمنٹس کتنی صحیح ہیں اور کتنی غلط ہے. مشال یوسف زئی, ان کی بھی جناب ایک خبر آئی ہے, انہوں نے ٹویٹ کیا. اب انہوں نے بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں, مجھے لگا کہ علیمہ خان صاحبہ کو جو ہے انہوں نے ٹویٹ ان کے بارے میں بات کی. انہوں نے کہا دعا مانگنی چاہیے, اللہ حسد سے بچائے. حسد اس قدر بڑھ چکا ہے کہ کوئی کسی کے کہنے پر 5 ملکوں کے دورے پر جا رہا ہے. کوئی انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں ٹویٹ داغ رہا ہے, سب ایک ہی ایجنڈے پر لگے ہوئے ہیں. اچھا, یہ انگریزی اور اردو زبان دونوں میں ٹویٹ داغ رہا ہے, یہ علیمہ خان صاحبہ نے کل کیا تھا یہ, اور اکثر وہ کرتی ہیں کہ وہ اردو اور انگریزی دونوں میں ٹویٹ کرتی ہیں. یہ میں صرف آپ کی آگاہی کے لیے, مشال یوسف زئی بشرا بی بی کی ترجمان ہے, میں صرف یاد دہانی کے لیے بتا رہا ہوں. آگے لکھتی ہیں, میں جب بی بی کو چلنے والے بیانوں کے بارے میں بتاتی ہوں تو وہ ہمیشہ ایک ہی بات کرتی ہیں, کچھ نہیں ہوتا بیٹا, اللہ ہے نا. رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں, جب تک اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا, بس ایمان کی طاقت مضبوط ہونی چاہیے. ان کا آپس کا عجیب ہی مطلب پھڈا جو ہے نا وہ ٹویٹر پہ چل رہا ہے. میں نے بہت سی خاندانی لڑائیاں میں نے دیکھی ہیں, میں نے فیس بک کی حد تک دیکھی ہیں میں نے فیس بک کی حد تک دیکھی ہیں کہ لوگ اپنے رشتہ داروں کے خلاف نا اپنا جو غبار ہے وہ فیس بک کے اسٹیٹسز پہ جا کے لکھتے ہیں, لیکن ٹویٹر پہ میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں. میں نے ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ یہ چیزیں ہوتے ہوئے نہیں دیکھی. خیر, مریم ریاض بھٹو صاحبہ جو بشرا بی بی کی بہن ہے, انہوں نے بھی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کل شہیدوں کے لیے دعا ہے, اس پہ فوکس کریں اور لوگوں کو کہیں کہ دعا میں شرکت کریں. فوکس مسٹ بی آن دیٹ بٹ دا ڈسٹریکشنز آلویز اسٹارٹ. اور 1000 دفعہ بتایا کہ خان صاحب نے لگایا مشال کو, قاضی انور کی بیٹی بنی ہوئی ہیں یہ, ورنہ بی بی کو کیا پتہ تھا اس کا. یقین نہیں تو کسی رپورٹر کو کہیں کہ خان سے پوچھ لیں کہ کس نے لگایا اس کو, کیا بی بی جانتی تھی انہیں پہلے سے. اور اب اگر خان صاحب کو پتہ ہے اور علیمہ آپا نے بھی انہیں بتایا تو خان صاحب کیوں نہیں ہٹا رہے. تو ان کا اپنا ایشو ایک چل رہا ہے, یہ مریم وٹو صاحبہ کا, ان کا مشال یوسف زئی سے مسئلہ. یہ اپنی بہن کی ترجمان کے بارے میں کہہ رہی ہیں. ان کی تھیوری یہ ہے, اب میں ان کے ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. مریم وٹو صاحبہ کی تھیوری یہ ہے کہ یہ جو مشال یوسف زئی ہے نا, یہ بشرا بی بی کی مرضی سے ان کی ترجمان نہیں بنی ہوئی. ان کو الیجڈلی زبردستی جو ہے وہ بشرا بی بی کی ترجمان بنا دیا گیا ہے, بلکہ فٹ کر دیا گیا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ وہ ایک تھا نا وہ بڑا مشہور ایک فلم تھی 3 ایڈیٹس کی, کہ بول ہمارے ہیں لیکن کہہ کوئی اور رہا ہے. تو یہاں پہ بیسکلی وہ والا سیٹ اپ جو ہے نا وہ مطلب الیجڈلی یہ سیٹ اپ یہ جو ہے وہ آپس میں بنا ہوا ہے. ہبا فواد چودھری صاحبہ, میں ویسے خواتین کی ٹویٹوں میں پھنس گیا ہوں, میں خواتین کی ٹویٹس ہیں جا رہی ہیں.
ہبا فواد چودھری صاحبہ جو فواد چودھری صاحب کی اہلیہ ہیں، انہوں نے کہا جب تک ہمیں معلوم ہے تو مشال یوسف زئی، جہاں تک ہمیں معلوم ہے تو مشال یوسف زئی کو بشریٰ بی بی کی ترجمان مقرر کیا گیا تھا. عمران خان سے بھی مشال وقتاً فوقتاً جیل میں ملاقات کرتی ہیں. مشال یوسف زئی خود سے کچھ نہیں کہتی. مشال کو جھوٹا کہنے کا مطلب بشریٰ بی بی کے بیانات سے انکاری یا اختلاف کرنا ہے. بھی سنو کیا بندہ سمجھے، کیا کہے بندہ. عادل راجہ صاحب، انہوں نے جناب ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ شہباز گل نے ایسی کون سی بات کر دی کہ علیمہ آپا نے ان کو چپیڑ ماری ہے، اور اگر وہ شہباز گل کا ذکر نہیں کر رہی ہیں تو پھر امریکہ میں کس بلاگر کا ذکر کر رہی ہیں، کیونکہ نہ ہی سلمان احمد بلاگر ہیں اور نہ ہی ڈاکٹر موہت کے بارے میں ایسی بات کی جا سکتی ہے. بلاگر ویلاگر ایک ہی چیز ہوتی ہے. بیسکلی علیمہ خان صاحبہ نے جو ٹویٹ کیا تھا نا، اس کے اندر ایک انہوں نے جملہ بولا تھا کہ جی امریکہ میں بیٹھا ہوا جو بلاگر ہے وہ بھی اپنے قد سے بڑی لڑائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو تب سے زیادہ تر لوگوں کا، میں نے ٹویٹر پہ جا کے وہ ریاکشن بھی دیکھا تو کئی لوگوں کے خیالات تھے کہ یہ شہباز گل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں سے بیٹھ کے وہی ویلاگ کر رہی ہیں. ڈاکٹر موہت کر رہے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے ڈاکٹر موہت جو ہے اس کا پی ٹی آئی کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے سیٹ اپ کے ساتھ تو ایز سچ تعلق نہیں ہے. ایون دو پی ٹی آئی والے انہیں اپنا ہی سمجھتے ہیں، تو وہ تو شہباز گل ہی بنتا ہے صرف، شہباز گل کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ عادل راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی علیمہ آپا نے شہباز گل کو کیوں چپیڑ ماری ہے، لفظی چپیڑ کی بات ہو رہی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی ہے، چیئرمین پی ٹی آئی. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اس سے قبل بھی مذاکرات کا کہا تھا، مذاکرات ضرور ہونے چاہیے، سیاسی مسائل کا حل سیاسی بیٹھک ہی ہے، بس اب بہت ہو گیا، پاکستان کو بہتری کی طرف بڑھانا چاہیے. مذاکرات کے لیے شرائط نہیں رکھی، چند مطالبات پیش کیے ہیں، اس سے قبل بھی مذاکرات ہوئے لیکن پہلے مرحلے سے قبل ہی رابطہ ختم ہو گیا تھا. تو مطلب بیرسٹر گوہر جو ہے وہ پوری طرح اس معاملے میں جو ہے وہ تیار ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے. لیکن اب اگر آپ عمران خان صاحب کے ریاکشن کے اوپر جائیں تو عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی باہر میں نے دیکھا ہے بڑا گڈی گڈی ہو رہا ہے. تو اب کون سے والے چیئرمین کی بات سنیں، بانی چیئرمین کی یا موجودہ چیئرمین کی؟ اب یہاں پہ بھی آپس میں جو ہے وہ اختلاف نظر آتا ہے. خیر، اس کے علاوہ جناب اپوزیشن اتحاد کے سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے سول نافرمانی کی تحریک مؤخر کرنے کی اپیل کی ہے. اب ذہن میں رکھیے گا کہ محمود اچکزئی صاحب جو ہیں وہ بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں اس وقت آج کل پی ٹی آئی کے. تو انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ سول نافرمانی کی تحریک جو ہے اسے مؤخر کیا جائے. محمود اچکزئی کا کہنا تھا کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات وقت کی اہم ضرورت ہے. انہوں نے مشورہ دیا کہ مذاکرات میں طے ہونا چاہیے کہ حکومت کب ہٹے گی. بات چیت سے مسائل کا حل نکلے تو اس سے بھی اچھی بات نہیں، اگر بات چیت سے مسائل حل نہیں ہوتے تو تحریک چلانی پڑے گی. مذاکرات کی کامیابی کی صورت میں 4 ماہ میں انتخابات کا مطالبہ کرتا ہوں. کل پی ٹی آئی کی دعوت پر کرم اور پی ٹی آئی کے شہداء کی دعا کے لیے ہم پشاور جائیں گے. اچھا جی، اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا تحریک انصاف کو محمود اچکزئی اور اتحادیوں کے مشوروں کو اہمیت دینی چاہیے. اکیلے ذاتی لڑائیاں لڑی جاتی ہیں، سیاسی لڑائیاں اتحادیوں کے ساتھ لڑی جاتی ہیں. تو میرے خیال میں فواد چودھری صاحب بھی ان اے وے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی بات کو سنیں اور سول نافرمانی کی یہ جو تحریک ہے، کیونکہ میں آپ کو کھل کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک موڈ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کے اندر اس وقت کیا موڈ ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے نا وہ کافی، آپ اس کو غصہ کہہ لیں، کنسرن کہہ لیں، یا پھر ڈپینڈ کرتا ہے نا ٹیبل کے آپ کس سائڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ وہ بڑا ان کا میجر کنسرن ہے کہ یہ جو سول نافرمانی والا جو کام ہے نا، یہ تو ڈائریکٹ آپ بیسکلی اپنے آپ کو ریاست کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، آپ نے اگر کرنا ہے تو 100 دفعہ آپ کیجئے، لیکن پھر اس کے بعد آپ ہم سے کسی قسم کی رعایت کی اپیل جو ہے امید مت رکھیے گا. تو آپ نے کرنا ہے تو گو ہیڈ. میں آپ کو پہلے بھی، میری بھی اس پہ یہ رائے یہ ہے کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آپ کا احتجاج کرنا آپ کا حق ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے. میں ان کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ احتجاج نہ کریں، لیکن خدا کے لیے اپنے احتجاج اگر آپ نے کرنا ہے تو پیسفل طریقے سے کیجیے، ایسے طریقے سے کیجیے جس سے پاکستان کا نقصان نہ ہو. آپ جس قسم کا احتجاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے نقصان پاکستان کا ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہوتا. یہ ڈالر اگر آنے ہوتے ہیں باہر سے یا ریمیٹنسز آنی ہوتی ہیں تو یہ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ میں نہیں جانی ہوتی، یہ ڈی ایچ اے کے پلاٹوں میں نہیں جانی ہوتی، یہ فوجی فرٹیلائزر میں نہیں جانی ہوتی، یہ پاکستان کے کٹی میں آنی ہوتی ہے، پاکستان کے خزانے میں آنی ہوتی ہے، جو آپ جسے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے اگر احتجاج کروانا ہے، میں نے تو آپ سے کہا تھا آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف احتجاج کرانا ہے، لوگوں کو کہہ دیں، اناؤنس کر دیں بھائی جان اپنے پلاٹ بیچنا شروع کریں، ڈی ایچ اے میں موجود اپنے پلاٹ بیچنا شروع کریں. ڈی ایچ اے کے پلاٹوں کی ریٹ کیسے نیچے آئے گا؟ لیکن اس میں ہوتی ہے پھر اپنی پرسنل قربانی، یہ لوگوں کی اپنی قربانی ہوگی. پھر جو لوگ پروفٹ کے چکروں میں بیٹھے ہوئے تھے، جو پی ٹی آئی سپورٹرز ہیں، وہ پروفٹ نہیں ملنے. پھر آپ کو کروائیں نا، پھر یہ کام کروائیں. قربانی اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے تو ذاتی قربانی دیں نا، ملک کی قربانی کیوں دے رہے ہیں؟ ملک کو نقصان کیوں پہنچا رہے ہیں؟
اس کے علاوہ آخر میں جو خبر آئی وہ محمد عامر کے حوالے سے آئی کہ جناب انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ سے جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. میرے صرف ذہن میں دو چار چیزیں آ رہی تھیں. افسوسناک لفظ استعمال کرنا چاہیے جس طریقے سے اس لڑکے کا کریئر جو ہے وہ چلا. مطلب بہت امیدیں تھیں, بہت ٹیلنٹ تھا اس لڑکے کے اندر. پاکستان جو ہے وہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے, اٹ کیپس آن پروڈیوسنگ جیم آف بالرز اینڈ کرکٹرز. لیکن محمد عامر کی چند بیوقوفیاں, میرے خیال میں محمد عامر جو ہے نا وہ ایک مثال بننی چاہیے آنے والے کرکٹرز کے لیے, ینگسٹرز کے لیے, کہ بیٹا کچھ بھی بن جانا محمد عامر مت بننا. کہ کس طرح اس لڑکے نے جو ہے وہ اپنے کریئر کا بیڑا غرق کیا, اور میرے خیال میں یہ احساس اس کو خود بھی ہے اس بات کا, محمد عامر کو بھی اس بات کا احساس ہے. لیکن میں بار بار یہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو لڑکے ہوتے ہیں, کیونکہ میں خود بھی تھوڑی بہت ہلکی پھلکی ویسی شغلن جو ہے کرکٹ کھیلتا ہوں, ہم لوگ کوئی پروفیشنل کرکٹرز تو نہیں ہیں, لیکن ایک چیز میں ہمیشہ اس بات کا, کیونکہ میرے بہت سے کلب کے کرکٹرز کے ساتھ بھی جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, ملنا ملانا ہوتا ہے, مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ ان بچوں کو جس طرح ٹرین کیا جانا چاہیے کلب لیول کے اوپر, چاہے وہ ایتھکس کے حوالے سے ہو, چاہے وہ اپنے آپ کو سوشلی کیری کرنے کے حوالے سے ہو, وہ نہیں کیا جاتا. ان کو نہیں بتایا جاتا, ان کو نہیں سمجھایا جاتا کہ آپ نے اپنے آپ کو کیری کس طرح کرنا ہے, بیٹا کس سے ملنا اور کس سے نہیں ملنا. ان میں سے کئی ایسے کرکٹرز ہوتے ہیں, اور میں کوئی غلط سینس میں نہیں کر رہا, ان میں سے کئی ایسے کرکٹرز ہوتے ہیں جو بڑے بیکورڈ بیک گراؤنڈ کے ساتھ آتے ہیں, اور وہ جب کوئی ان سے آ کے ملتا ہے اور آ کے ان کو 5,000 10,000 15,000 20,000 30,000 روپے کا کوئی گفٹ دے دیتا ہے, تو وہ اس کو ایک بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں, بہت بڑی چیز. ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ اگر یہ گفٹ لے رہے ہیں تو اس کا اگلا مطلب کیا ہو سکتا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک بڑے فاسٹ بالر ہیں, آج سے پچھلے ایڈیشن میں یا شاید اس سے پچھلے ایڈیشن میں, PSL کے پچھلے ایڈیشن میں, وہ لڑکا بڑا زبردست بالر تھا, بڑا ہٹ ہوا اس کے اندر, فاسٹ بالر بڑا ہٹ ہوا اس کے اندر, نام نہیں میں لوں گا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو امبیرس ہم. وہ انجر ہو گیا, وہ لڑکا بعد میں انجر ہو گیا, بڑی اس سے مطلب اس نے دھماکے کر دیے تھے اس PSL کے اندر, بعد میں ہو گیا وہ انجر. اس کی انجری ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی, اس کی انجری ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی ہے, وہ ریہیبلیٹیشن کے اندر جو ہے وہ چل رہا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ابھی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یا پچھلا PSL ہے یا اس سے پچھلا PSL ہے, وہ لوگوں سے 50,000 روپے 1 لاکھ روپے جو ہے نا وہ ادھار مانگ رہا ہے اس وقت. میرے اپنے جاننے والے سے اس نے اس طرح پیسے مانگے. اچھا وہ مجھ سے پوچھا کسی نے کہ یار یہ تو اتنا بڑا نام, مطلب اس نے ایک فرینچائز کی طرف سے اتنی اس نے زبردست بالنگ کی اور یہ سارا کچھ ہوا, تو یہ کیا چکر ہے. تو میں نے اس کو کہا, اس نے بندے نے مجھے بتایا, اس نے کہا یار اس لڑکے کی نا بہت بری عادت ہے, یہ اسپینڈ تھرفٹ بن گیا ہوا ہے. اسپینڈ تھرفٹ سے مراد ہوتی ہے کہ پیسہ بہاتا ہے, ضائع کرتا ہے پیسہ, اس کو سنبھالنا نہیں آتا, اس کو اپنے پاس پیسہ سنبھالنا نہیں آتا, فضول خرچوں کے اندر پیسہ اڑا دیتا ہے. موبائل فون لے لیا اور دوستوں کو کھانا کھلا دیا, ان چیزوں کے اوپر پیسہ, اور پیسے جب ہوتے نہیں ہیں تو لوگوں سے پیسے مانگتا ہے. میں نام نہیں لوں گا اس کا, لیکن میرا صرف ایک چھوٹا سا مقصد کیا ہے, یہ آپ کو شاید ایک چھوٹی سی بات لگ رہی ہوگی, یہ بہت چھوٹی سی بات لگ رہی ہوگی, یار پہلے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کون سا فاسٹ بالر ہے, سوچتے رہیے, لیکن یہ ایک چھوٹی سی بات ہے نا. اس کا مطلب ہے, اس کا کیا مطلب ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنا فرسٹریٹ ہو گیا ہوا ہے کہ وہ اینی ٹام ڈک اینڈ ہیری جس کو وہ جانتا بھی نہیں ان سے پیسے مانگ رہا ہے. اور یہ میں آپ کو ثبوت کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب کل کو وہ لڑکا اگر ریہیبلیٹیٹ ہو گیا, وہ ٹھیک ہو گیا, وہ واپس کھیلنا شروع ہو گیا, پراپرلی کھیلنا شروع ہو گیا, تو اگر کوئی میچ فکسر اس سے اپروچ کر گیا اور اس کو پتہ لگ گیا اس لڑکے کے اندر یہ ویکنس ہے, یہ پیسہ یوں ہاتھ کے میل کی طرح بہا دیتا ہے, وہ اس کو کسی طرح بھی استعمال کر سکتا ہے. کل کو ایسے ہو سکتا ہے یہ لڑکا نہ کر دے, میں یہ نہیں کہہ رہا, موسٹ پرابلی شاید ہو سکتا ہے واقعی نہ کرے گا وہ, لیکن ایک ان کو اوپننگ نظر آ جاتی ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں بھی یہ جو اتنے ٹیلنٹڈ ہمارے لڑکے تھے, ان کے ساتھ یہی ہوا ہے, بڑے بیکورڈ, یہ بڑے مطلب ہمبل بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے تھے, اور تھوڑے سے چکا جان کے اندر ہی جو ہے وہ رہ گئے. میں ایک کرکٹر کی ایگزامپل, میں اس زمانے میں اسپورٹس رپورٹنگ کرتا تھا, اور چیمپئنز ٹرافی کور کرنے کے لیے 2009 میں ساؤتھ افریقہ گیا ہوا تھا. یہ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. تو اس وقت بھی ایک فاسٹ بالر تھے, تو اس فاسٹ بالر نے بڑی زبردست بالنگ کی اس چیمپئنز ٹرافی میں. وہ چل رہا تھا میچ, انڈیا کے اگینسٹ بھی اس نے بڑی زبردست بالنگ کی, تو میچ پاکستان جیت گیا. وہ اس میں شعیب ملک نے سینچری کی تھی, پاکستان نے انڈیا کو ہرایا تھا. تو بعد میں انڈین میڈیا نا اس فاسٹ بالر کا انٹرویو کرنے کے لیے آیا. اچھا, عام طور پہ انڈین جرنلسٹ کو ذرا دور رکھا جاتا ہے, ڈائریکٹلی ان کرکٹرز کے ساتھ ایکسس نہیں ملتا, تو کیونکہ ہم لوگ جرنلسٹ تھے
تو مجھ سے ان انڈین جرنلسٹ نے کہا کہ جی آپ منصور بھائی, وہ مجھے جانتے تھے, ہم ظاہری بات ہے ایک ہی پریس باکس میں بیٹھے ہوتے تھے, وہ مجھے جانتے تھے. انہوں نے کہا جی آپ ذرا یہ وہ فاسٹ بالر ہے, آپ ذرا ان سے ریکویسٹ تو کریں ہمیں انٹرویو دے دیں. میں نے کہا جی آپ پی سی بی کے کسی بندے سے بات کر لیں. انہوں نے کہا جی وہاں سے ہم نے اپروول لے لی ہوئی ہے, اب انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس لڑکے سے ڈائریکٹلی بات کریں اگر آپ نے کرنی ہے تو, ہماری طرف سے اپروول ہے. میں نے اس لڑکے سے کہا, میں نے کہا یار یہ وہ انڈین میڈیا کا کوئی بندہ آیا ہوا ہے تو آپ انٹرویو دے دیں, وہ انٹرویو مانگ رہا ہے. تو اس نے مجھے کہا وہ کتنے پیسے دے رہے ہیں. اچھا میں نا ایک منٹ کے میں کہا پیسے, وہ پیسے کیوں, پیسے بھی دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی. تو میں نے کہا اچھا تو کتنے پیسے ہوں گے. اس نے کہا جی آپ ان کو جا کے کہیے گا میں نا $1500 لوں گا. میں نے کہا کتنے. کہتا $1500. اچھا وہ انٹرویو کتنی دیر کا تھا, 8 یا 9 منٹ کا چھوٹا سا انٹرویو. اور میں نے کہا یار تمہارا دماغ تو نہیں خراب, کیا ہو گیا تمہیں, تم اس طرح پیسے مانگو گے, وہ اور وہ دے دیں گے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, اب وہ دیں گے کیسے نہیں دیں گے. میں نے جا کے ان کو کہا, میں نے کہا جی وہ کہہ رہے ہیں میں انٹرویو دے دوں گا لیکن مجھے اتنے پیسے چاہیے. آپ یقین کیجئے کہ وہ جو انڈین جرنلسٹ تھا نا, اس نے اگلی بات بھی نہیں کی, اس نے جیب سے یوں کر کے ہاتھ ڈالا, $1500 نکالے, انہوں نے کہا جی یہ دے دیں انہیں جا کے. میں نے کہا یار یہ کیا ہے. میں نے کہا جی آپ خود ہی دیجیے گا. وہ فاسٹ بالر کو میں لے آیا, میں نے کہا جی یہ بھائی جان یہ کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے. اس نے وہ پیسے پکڑے جیب میں ڈالے, میں نے کہا جی شروع کریں انٹرویو. تو میں نے کہا یار یہ لوگ کتنے تیار ہو چکے ہوئے ہیں, ان کو پوری طرح پتہ ہے. آپ یقین کیجئے ان کرکٹرز کو پوری طرح پتہ. آپ کو یاد ہوگا جب ورلڈ کپ چل رہا تھا امریکہ کے, تو میں نے آپ سے کیا کہا تھا اس وقت, میں نے کہا ہٹ دیم ویئر اٹ ہرٹس. یہ اشتہار بازی, یہ ان کے اندر جو ان کو پیسے پوسے ملتے ہیں نا, اس پہ ہٹ کریں جا کے ان کو. تو ان کو اچھی طرح, یہ آدھے بیوپاری بن چکے ہوئے ہیں, یہ آدھے بیوپاری بن چکے ہوئے ہیں, ان کو پوری طرح پتہ ہوتا ہے کہ پیسہ ہم نے کہاں سے بنانا ہے. خیر بات لمبی ہوگی, اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.